علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم عبادات، قرآن کی تلاوت اور اسی انداز سے جو بھی کارہائے خیر ہم انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم اس کو قبولیت کا درجہ آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. آئے سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لو یعلم العبد ما فی رمضان لابد ان یکون رمضان سنہ. کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لو یعلم العبد، اگر عبد یعنی بندے کو پتہ چل جائے، ما فی رمضان، رمضان میں ہے کیا، رمضان ہے کیا، تو پھر وہ کیا چاہتا، لودو ان یکون رمضان، سال بھر تک رمضان رہتا. کیوں ایک مہینے میں یہ ختم ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملہ اس کے اندر میں بہت بڑا ہے. پروردگار عالم کچھ عنایت کرنا چاہتا ہے اور خاص بندوں کو توفیق عنایت فرماتا ہے. اس رمضان میں بہت سے لوگ بہت بلند ہو جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک بہترین موقع ہے. اس موقع کو آپ اور ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، چونکہ 10 دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اب ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ غنیمت سمجھ کے اس کے اوپر بہترین طریقے سے عبادت کریں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ فی شہر رمضان آیہ من کتب اللہ کان کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور. کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام، دیکھیں رمضان میں فائدہ کیا کیا ہے، اللہ نے کیا کیا بارش کر کے رکھی ہے. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ، جو بھی قرآت کرے، فی شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، آیا، ایک آیت، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے. الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے. اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے، من ختم اللہ کان کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور، دوسرے مہینوں میں یعنی خود شوال میں یا شعبان میں 30 پارے کی قرآن کی اگر کوئی تلاوت کرے گا، 30 پارے کا، بہت سے لوگ 15 دن میں ختم کرتے ہیں، بہت سے ایک مہینے میں ختم کرتے ہیں، بہت سے کچھ زیادہ بھی، بہت سے کچھ کم بھی. کہتے ہیں کہ 30 پارہ پڑھنے کا ثواب جتنا ہم بندے کو دیتے ہیں، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم ایک آیت کے اوپر خالی صرف ایک مرتبہ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت خالی صرف پڑھے اور پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا 30 پارے کا کل قرآن کا ثواب حاصل کر لے، اس کے نام اعمال میں جناب والا پہنچ جائے گا. پھر ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں رمضان کے سلسلے سے. قال امام جعفر صادق علیہ السلام: راس السنہ لیلۃ القدر یکتب فیہا ما یکون من السنہ الی السنہ. کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے سال میں راس السنہ، پورے سال کا اہم ترین دن کون سا ہے، پورے سال 365 دن میں سب سے اہم ترین دن کون سا ہے، کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی رات پورے سال کی سب سے اہم ترین رات ہے. یکتب فیہا من یکون من السنہ الی السنہ. ایک سے اس سال سے لے کے اس سال تک کیا دیا جائے گا اور کیا ہوگا، پروردگار عالم اسی ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اور آپ کا مقدر کرتا ہے. کتنے لوگ حج پر جائیں گے، کتنے لوگ زیارت پر جائیں گے، کتنے لوگ کس کام کو انجام دیں گے. یہ تمام چیزیں جناب والا جو ہے اس ماہ مبارک رمضان میں ہوتی ہیں. رمضان پروردگار عالم کا ایک اہم مغفرت والا مہینہ ہے. جیسے دعاؤں میں ہے یا من سبق رحمتہ علی غضب، اے وہ اللہ کہ جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. آپ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام کے ذرا نمونوں کو دیکھیں اپنے زندگی میں. ایک عورت آتی ہے مولا متقیان کے پاس آ کے کہتی ہے کہ مولا ہم کو جو ہے گناہوں سے پاک کر دیے، کچھ گناہ اس کے خطرناک طریقے سے ہوتے. مولا نے فوراً اس کو کہا جاؤ پھر آنا. اب ذرا سوچیے، وہ اپنے آئی تھی خود سے اپنے آپ کو سزا دلوانے کے لیے، مولا نے اس کو واپس کر دیا. پھر وہ حاملہ ہو چکی تھی، کہا کہ وضع حمل ہو جاؤ، وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا. پھر آئی کہ مولا ہمیں پاک کر دیا. کبھی دودھ پلانے کا ٹائم ہے نا، جاؤ جا کے دودھ پلاؤ. دوسری مرتبہ اس نے اقرار کیا.
تیسری مرتبہ پھر جب وہ دودھ کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر آئی کہ مولا مجھے پاک کر دیا، گناہ ہو گیا تھا۔ مولا نے کہا اب اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے نا، ذرا سوچیں، ذرا دیکھیں کہ وہ چاہ رہے ہیں میرے مولا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے توبہ کر کے اپنے آپ کو معاف کروا لو، کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ یہ ہیں نمائندے الہی، اس انداز سے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ نمائندے کہ جن کی رحمت اور جن کی محبت اس کائنات میں ایک نمونے کی شکل میں ہے۔ اب ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، جب ان کے نمائندے ایسے ہیں تو پھر ایک مرتبہ ذرا سوچیں وہ خالق میرا کیسا ہوگا، کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے، کسی بہانے سے عنایت کرنا، کسی بہانے سے معاف کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آج کی ہماری آپ کی گفتگو سورہ 3 کے سلسلے میں ہے۔ سورہ 3 کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرع والتین فی فرائضہ ونوافلہ، کہ جو قرأت کرے سورہ 3 کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ردنا صافین، انشاءاللہ سورہ کی آپ تلاوت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ من قرع، جو قرأت کرے گا، والتین سورہ 3 کی، فی فرائضہ ونوافلہ، فرائض کی واجب نمازوں میں یا نافلہ مستحب نمازوں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اعطیا من الجنہ حیث یرضى ان شاء اللہ۔ اس سورے کے پڑھنے کے بہانے سے پروردگار عالم، دیکھتے ہیں آپ ایک بہانے سے کیا ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس سورے کی تلاوت کریں، پھر آپ کو پروردگار عالم عنایت کرے گا تو عطا کرتا ہے، پر اوتیا پروردگار عطا کرتا من الجنت، جنت کے مقامات میں سے وہ اعلیٰ مقام، حیث یرضى انشاءاللہ، جس سے وہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ جنت کے اندر میں گریڈ ہیں، فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں، سیکنڈ کلاس کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد تھرڈ ہے، فورتھ ہے، ففتھ ہے، اس انداز سے جناب والا جو ہے مقامات ہیں اور رتبے ہیں۔ اس سورے کے پڑھنے کے سبب سے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم وہ عنایت کر دیں گے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے گا پڑھنے والا۔ اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا جناب والا تحفہ چاہیے؟ آئیے پھر سورہ 3 کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها اعطاه اللہ خصلتین، اگر جو بھی سورہ 3 کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم عطا کرے گا اس کی 2 خصلتیں، 2 عادتیں، 2 ہابیز۔ کون کون سی؟ العافیہ، انشاءاللہ صحت مند رہے گا، چونکہ اس کے اندر میں زیتون جو ہے خود ایک پھل ہے جو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اور بہت شفایاب پھل ہے، اور اس حدیث میں آیا ہے العافیہ، اور عافیہ مطلب ہے صحت مند۔ اگر صحت مند رہنا چاہے، جیسے سو متصل روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا کہ روزہ جس انداز سے ہمارے جسم، ہمارے روح کو صحت یاب کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ سورہ 3 کی جو تلاوت کرتا ہے اس کو 2 خصلتیں عطا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ عافیہ یعنی صحت مند ہو جاتا ہے، والیقین، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ ایک جو دوسری نعمت جو اس کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے یقین کی۔ یہ معاملہ اس لیے بڑا خطرناک ہے، بڑا زبردست ہے کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یقین تو ہے مرنے کا، مگر قبر میں نہیں پتا کیا ہوگا، نہیں پتا جنت ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے کہ نہیں ہے، مار دھاڑ ہے کہ نہیں ہے، جو لوگ روایتوں میں مثال کے طور پر سے سنتے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کے اس طرف کے لیے یقین نہیں ہو پاتا۔ کیا کہنا، کربلا کی جنگ نے بہت سے درس دیے ہیں، جس میں سے یہ ایک درس یقین والا بھی ہے، جس کو علامہ اقبال لاہوری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں، جو فارسی میں ان کا شعر ہے، وہ اشارہ کرتے اس نقطے کی طرف، ان کے بخشت بے یقین اور یقین، ان کے لرزت از سجود او زمین، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس حسین پر کہ جو بے یقینوں کو یقین دلا دیں، ان کے بخشت بے یقین اور یقین۔
حسین اس شخصیت کا نام ہے جو بے یقینوں کو یقین دلا دے. کیسے بے یقینوں کو یقین دلا دے؟ پریکٹیکل سے. کربلا کا میدان پریکٹیکل ہے. امام حسین دکھانا یہ چاہ رہے ہیں پریکٹیکل میں کہ اگر ادھر کچھ نہیں ہوتا، اس طرف مرنے کے بعد اگر کچھ نہیں ہوتا تو میں حسین عباس کے بازو نہیں دیتا. اس طرف کچھ اگر نہیں ہوتا تو میں ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو نہیں دیتا. اگر اس طرف کچھ نہیں ہوتا تو میں علی اصغر کا 6 مہینے کا گلا نہیں چتنے دیتا. اگر اس طرف کچھ نہیں ہوتا، یہ غیرت مند کے لیے بہت بڑی بات ہے، تو میں زینب کی چادر، ام کلثوم کی چادر اور سکینہ کی چادر چھیننے نہیں دیتا. یہ اس طرف کچھ ہے تو میں نے اتنی بڑی قربانی جناب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے. اس طرف دیکھ کر اشارہ کر کے علامہ اقبال کہتے کہ ان کے بخشت بے یقین اور یقین. اب کوئی جو یہ کہے کہ نہیں پتہ ادھر کچھ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب اس نے کربلا کو سمجھا نہیں ہے، اس نے امام حسین کو سمجھا نہیں ہے. صرف ماتم کرنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ غم منائے اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. ما دام حیا فاذا مات اعطاه الله تعالی من العجر بعدد من قرع الصيام يوم. کہتے ہیں ایک دہریہ، ایک ایتھسٹ جو ہے وہ آیا امام صادق علیہ السلام کے سامنے، اور آنے کے بعد کہنے کا مولا یہ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانا موجود ہے، پانی میں کھا لیجئے بابا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ کے حساب و کتاب ہے سب. بہترین انداز سے امام نے اس کو جواب دیا. امام نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو میں، کچھ لوگ غصے میں آ گئے کہ کچھ پکڑنا چاہ رہے ہیں. نہ رکو، میں اس کا جواب دیتا ہوں. آج کے لیے بھی بہت سے لوگ اس ٹائپ کے مزاج کے لوگ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے یہ روایت بہت امپورٹنٹ ہے. امام نے فرمایا تیرے پاس بچے ہیں کہاں ہیں، تیرے پاس گھر کہاں ہے؟ کہ میرے پاس بھی ہے. تیرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ میرے پاس بھی ہے. تو ہوا لے رہا ہے، تو زمین پر ہے، تو میوات کھا رہا ہے؟ بالکل. کہ میں بھی کھا رہا ہوں. بتا دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں تجھ سے کہاں کم ہوں؟ تھوڑا دیر تک خاموش رہا، اس کے بعد کہا کہ نہیں، سب تو برابر ہے. تو پھر امام نے فرمایا کہ اچھا تھوڑا سا وقت نکال کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، سال میں روزہ رکھ لیتا ہوں، موقع ملے حج کر لیتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، بس اتنا کر لیتا ہوں، اور دنیا کے تمام نعمتوں میں تیرے برابر میں کھڑا ہوا ہوں. کہاں بالکل. تو پھر امام نے فرمایا مرنے کے بعد مان لو بقول تمہارے کچھ نہیں ہے تو تمہارے لیے بھی کچھ نہیں، میرے لیے بھی کچھ نہیں، تو وہاں بھی برابر. ہاں بالکل. کہ ہم 1% دیتے ہیں، چلو اگر وہاں کچھ ہے تو 1% تو دو گے نا. کہاں دیں گے. اگر ہے تو میں نے جو اس نے واجب کیا تھا میں نے اس کو ادا کر دیا، تو میں تو آگے نکل جاؤں گا. تم سر جھکا لیا. بالکل آسان سے فلسفے کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے امام نے سمجھا دیا اس کو. اس نے کہا نہیں میں بھی نہیں رکوں گا، مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے ابھی ابھی. تو یہ کچھ سورے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نعمت عظمی عنایت کر دیتا ہے. دو خصلتیں ہیں جس میں سے ایک خصلت عافیت ہے، دوسری یقین ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یقین. امام مولا متقین فرماتے ہیں کہ بے یقینی کے ساتھ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جانا. نماز نہ پڑھے سو جائے، یقین کے ساتھ وہ بہتر ہے کہ بے یقینی کے ساتھ رات بھر نماز، سجدہ، رکوع کر رہے، وہ یقینی نہیں ہے، کچھ بیکار ہے وہ. امام فرماتے ہیں مادام حین، اگر یہ وہ 3 کی سورے کی تلاوت کرے گا، مادام حین فاذا مات اعطاه اللہ، جب تک وہ زندہ ہے تو یہ 2 نعمتیں ملیں گی. ماتا جب وہ انتقال کرے گا تو اعطاه اللہ، تو اس کو عطا کرے گا پروردگار عالم. جانتے ہیں کیا؟ من العجر، اس کی تلاوت کرنے، صرف ایک چھوٹے سے سورے کی تلاوت کی. من العجر، اس کا اجر کیا ہے؟ بعدد من قرع صیام یوم. ایک دن کا روزہ اس سورے کے رکھنے والے جننے نے بھی روزہ رکھا ہے پورے دنیا میں، اس سورے کی تلاوت کرنے والے کا ایک دن کے روزے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھوا دوں گا. اللہ اکبر. بلینز آف بلین لوگ آئے اور گئے، اور قیامت تک نہیں پتا کتنے آئیں گے اور جائیں گے، یہ اللہ جانتا ہے. تعداد ہمیں آپ کو نہیں پتا.
ان سبوں کا ایک دن کا روزہ اس کے نام اعمال میں چلا جائے گا، صرف ایک سورے کی تلاوت کرنے کی۔ میں کون کہہ رہا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخری یہ والی حدیث اس موضوع کے اوپر، اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر انصاری اذا کتبت وقرعت على شيء من الطعام صرف اللہ عنہ ما یضرہ وکان فیہ شفاء بقدرت اللہ تعالی۔ کہتے ہیں اگر کسی نے لکھا یا پڑھا کسی بھی شے کے اوپر، جیسے مثلا کوئی کھانا ہے، کہیں کھا رہے ہیں آپ کھانا، آپ کو شک نہیں پتہ اس کے اندر کوئی الٹا سیدھا معاملہ، کچھ دعا تعویذ یا کچھ پوائزن کچھ بھی ایسے ہے، تو امام صادق فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اس کھانے کے اوپر سورہ 3 کی تلاوت کرتے، وہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے چھوٹا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ یہ چھوٹا سا سورہ انشاءاللہ اس کی تلاوت کرے اور اس سورے کو پڑھ کر پھونک دے کھانے کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ یہ چھٹے امام کا وعدہ ہے، وہ کھانا وَكَانَ فِيهِ شِفَاءٌ، وہ کھانا خود بخود شفا بن جائے گا، بقدرت اللہ تعالی، اللہ کی قدرت سے۔ یہ اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ان کتابوں کے اندر میں موجود ہے، ہمارے پاس ائمہ معصومین کے ذریعے سے پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم استفادہ نہ کریں، ہم استعمال نہ کریں، ہم اس کو اوپر عمل نہ کریں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہم ہے۔ ایک مرتبہ انشاءاللہ اس کو پورا مثال کے طور پر پڑھیے، مگر ہاں کچھ لوگ ایسے بھی جو بدماش ہیں، جو مثلا سورہ یاسین سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی سورہ یاسین جہاں پڑھا ہے تو لوگ مر جاتے ہیں۔ ہم لوگ بچپنے میں جناب ایک سورہ یاسین جو تھے وہ اس انداز سے جناب ایک گھڑے کو پڑھ دیتے تھے تو لوگ پانی پینا چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی جناب سورہ یاسین پڑھ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد اب وہ دعا جس کے سلسلے میں اور آپ حضرات الحمدللہ مستقل طور کے اوپر سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، دعا افتتاح جو امام زمانہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے امام نے بہت کچھ اس دعا کے اندر میں ہمیں اور آپ کو تعلیم کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو سمجھ کے پڑھیں تو بہت مزہ آئے گا۔ الحمدللہ وقربا وشہد النجوہ، اتنا قریب ہے وہ مجھ سے، اتنا قریب ہے کہ جو ہم سرگوشی کرتے ہیں، یعنی جو ہم آہستہ سے کان میں کسی کے کہتے ہیں یا آہستہ آہستہ گنگناتے ہیں یا بدبداتے ہیں یا دل میں کہتے ہیں، فشہد، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تقریباً جو ہے میں نے آہستہ سے کہا کسی نے سنا نہیں، وہ سن لیتا، ہمارے دلوں کی بات کو سن لیتا، ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہمارا خدا اتنا قریب ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا سہارا لیں۔ جب ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر تو پھر اللہ اکبر، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ امام خمینی کسی نے آگے کہا کہ مثال کے طور کے اوپر امریکہ یا رشیا اس زمانے میں تھے دو سپر پاور، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا پڑے گا، تو امام کا اذان جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں؟ کہا کہو، کہا اللہ اکبر، کہا جھوٹ کہتے ہو۔ پھر کہا اللہ اکبر، جھوٹ کہتے ہو، کہا کیوں؟ ابھی آپ نے کہا اذان، تو میں اذان پڑھ رہا تو کہا اللہ اکبر کے معنی اللہ از سپر پاور۔ اذان میں مسجد پہ کہتے ہو اللہ سپر پاور ہے، گھر پا کے کہتے ہو امریکہ سپر پاور ہے، رشیا سپر پاور ہے۔ نہیں، مسجد پہ اگر اللہ اکبر ہے تو گھر پہ بھی اللہ اکبر ہے۔ جب کوئی اللہ کو قریب سے پہچان لیتا ہے تو پھر سرگوشی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور پھر جب وہ ساتھ میں ہو جاتا ہے تو پھر دنیا ساتھ ہو یا نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تبارک و تعالی، وہ تو بہت مبارک ہے اور بہت برتر ہے، بہت اعلی۔ الحمدللہ الذی، پھر تعریف اس اللہ کی جو کائنات کا پالنے والا ہے، حمد ہے اس کی، لیس لہ منازع یعادلہ، اور جس کا کوئی ہمسر نہیں جو کوئی سے جھگڑا کرے، یعنی کہ اس کے اختلاف کرے۔ جو وہ کہہ دے گا کن تو پھر فیا کن، ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ تو کسی کو نہیں، مثال کے طور کے اوپر جناب یونس کے لیے ہے نا کہ جب اپنی قوم سے ذرا سا ناراحت ہوئے تھے تو ان کو خبر مل گئی تھی اتنے دنوں میں جناب والا جو ہے وہ
عذاب آ جائے گا، مثلا سمجھیے 1 ہفتے کے بعد عذاب آ جائے گا، تو فوراً غصے میں جو ہے 5ویں دن مثلاً جو ہے نکل گئے، وہ 5ویں دن نکل گئے، پھر جو ان کو پنشمنٹ ہوا وہ سب آپ نے سمجھا ہے، دیکھا ہے، مچھلی کے پیٹ کا وغیرہ کا معاملہ. جانتے کیوں؟ کہ کیوں نہیں تم آخری دن تک، آخری وقت تک رکے؟ ہو سکتا ہے شاید کوئی اگر راستے پر آ جاتا، تو کوئی ہمارا چاہنے والا، کوئی میرا بندہ صحیح راستے پر آ جاتا، آخری وقت تک تمہیں رکنا چاہیے تھا. تم کیوں غصے کے ساتھ باہر نکلا ہے؟ اپنے نمائندوں کو پروردگار عالم نے چھوڑا. آپ نے امام حسین کی شہادت کو دیکھا، آخری موقع کے اوپر گئے، اور وہاں پر بھی جانے کے بعد امام بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے بتایا، یہ نمائندے کا نہیں لائی. دوستو، میرا اللہ بہت رحیم و کریم ہے، بہت چاہنے والا ہے. اس کے بعد بھی کہتے ہیں وَلَا شَبِيهَ يُشَاكِلُهُ، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. تصور میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مولا کہنا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا جب اتنی عبادت کرتے؟ ہاں بالکل، جس کو دیکھا نا اس کی عبادت کیا کہیں؟ ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا. لیس کمثلہ شیء، اس کے کوئی شکل و صورت نہیں بنا سکتا، تصور میں نہیں لکھا سکتا. ہاں مگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ ہر وقت موجود ہے. وَلَا ظَهِيرَ يُعَاضِدُهُ، کہتے ہیں اور کوئی اس کا مددگار اور ہمکار نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور کے اوپر کوئی اس کو مدد کرے اور کوئی اس کی ہمکاری کرے. نہ 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 نہ، قہر بعزتہ الاعزاء، اور وہ ایسا عزت ہے، عزت دار ہے کہ تمام عزت والوں کے اوپر غالب ہے. اس کائنات میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے. وَتَوَاضَعَ لِعَظْمَتِهِ عُظَمَاء، اور جتنے عزت دار ہیں اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کے سامنے سر بسجود ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں. فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے ہر چیز کو بقدرت رکھتا ہے. دیکھیں ہمارے امام قدرت الہی کے لیے، اللہ کے سلسلے سے محبت کرنے کے لیے کن کن ورڈز کا استعمال کر رہے ہیں. پھر کہا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے. الذی یجیبنی حین انادی، جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے. یجیبنی، وہ مجھے جواب دیتا ہے. حین انادی، جب میں اس کو ندا کرتا ہوں. جیسے جناب موسیٰ کو کہا، فرعون بڑا بدبخت تھا، اے موسیٰ. کہا کیوں؟ کہا تمہیں بلاتا رہا فرعون، اے موسیٰ بچا لو، اے موسیٰ بچا لو. تم نے ایک مرتبہ مڑ کے نہیں دیکھا، بڑا بدبخت تھا. ایک مرتبہ مجھے بلاتا، میں اسے بچا لیتا، میرا بندہ تھا. اللہ الذی یجیبنی، وہ مجھے جواب دیتا ہے. حین انادی، جب میں اس کو بلاتا ہوں. ویستر علی کل عورت وانا عاصی، اور جب کہ میں اس کے لیے پردہ پوشی کر رہا ہوں، وہ میرے لیے ویستر، میرے گناہوں کو چھپا رہا ہے. جبکہ وانا عاصی، جبکہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں، وہ میرے گناہوں کو چھپاتا چلا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے پروردگار عالم نے کتنا رحم و کرم کر کے رکھا ہمارے اوپر. ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا کوشش کر رہا ہے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے. وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَاصٍ، وہ ہمارے گناہ کو بچا رہا ہے، جبکہ ہم جو ہے مستقل طور پر گناہ کی طرف چڑھتے چلے. تو انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اس کی عبادت کے سلسلے سے، اس کی ریاضت کے سلسلے سے، اس کی معرفت کے سلسلے سے. اسی سلسلے سے یہ پروگرام کو انشاءاللہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ سے قریب ہو سکیں. انشاءاللہ جہاں بھی رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پھر انشاءاللہ کل ہماری بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.